سورہ بددعا کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ آج بھی اسی مناسبت سے چند گزارشات پیش کرنا چاہوں گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدوس مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد ہوا کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، دعا کا معنی آپ کو بتایا تھا کہ اس کا معنی ہے، بولیے، چانچ کا وقت۔ تو لفظی معنی اس کا یہ بنتا ہے کہ قسم ہے چانچ کے وقت، قسم ہے، بولیے، قسم ہے، اور مرادی معنی اس کا یہ ہے کہ قسم ہے چاند کے وقت جیسے تیرے حسین چہرے کی۔ حضور کے چہرے کو تشبیہ دی ہے اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ کیونکہ اوقات میں سب سے حسین وقت چاند کا ہے۔ دن کے اوقات میں سب سے حسین وقت چاند کا ہے، اور چہروں میں سب سے حسین چہرہ مصطفیٰ کا ہے۔ تو سب سے حسین چہرے کو سب سے حسین وقت کے ساتھ تشبیہ دی، اور آگے فرمایا کہ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور قسم ہے رات کی کہ جب وہ چھا جائے، اور رات کا اندھیرا، رات کی تاریکی، رات کی خاموشی اپنے عروج پہ ہو، ہر طرف سناٹا، تو رات کے اس وقت کے ساتھ مولا نے تشبیہ دی ہے حضور کی کالی۔ یہ دو تشبیہات دی کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، کہ محبوب چاند کے وقت جیسے تیرے حسین چہرے کی قسم، اور چھائی ہوئی رات جیسی تیری کالی زلفوں کی قسم، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، کہ تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے اور نہ تجھ سے ناراض ہوا ہے۔ ایک عفان نے گانا دیا تھا، اس کا جواب دیتے ہوئے مولا نے فرمایا کہ محبوب جس کی محبت کا عالم یہ ہو کہ وہ تیرے چہرے کی قسمیں اٹھائے اور تیری زلفوں کی قسمیں اٹھائے، تو وہ ناراض کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ چھوڑ کیسے سکتا ہے؟ بلکہ دوسرے مقام میں فرمایا کہ اِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، کہ محبوب تو ہر وقت
ہماری نگاہوں میں رہتا ہے، ہر وقت میری آنکھوں میں رہتا ہے۔ اور اس کی بھی جو وجہ ہے وہ بڑی آسان سی ہے۔ حضور نے فرمایا جہاں قرآن سمجھ میں نہ آئے تو حدیث پڑھ لیں۔ حضور کی حدیث ہے کہ ان اللہ جمیل و یحب الجمال، کہ اللہ خوبصورت ہے، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو جو اس کا مزاج ہے کہ وہ خوبصورتی کو، اب سیدھی سی بات ہے کہ جب وہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو، تو پھر کائنات میں اس کی مخلوق میں سب سے حسین کون ہے؟ بولیے، جس پہ سارے حسن مخلوقات کی دنیا میں، جہاں پہ سارے حسن ختم ہو جائیں، مکمل ہو جائیں، اپنی انتہا کو پہنچ جائیں، وہ حسن مصطفیٰ ہے۔ تو جب مولا عام خوبصورتی کو پسند کرتا ہے تو پھر حسن مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے فرمایا کہ انک باعیننا، کہ محبوب تو ہر وقت ہماری نگاہوں میں رہتا ہے۔ یہاں پر ایک میں سوال تھوڑا سا علمی سا ہے، اس کا جواب دے کر پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ تشبیہ میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ تشبیہ، ایک مشبہ جس کو تشبیہ دی جائے، جس کو، اور ایک مشبہ بہ کہ جس کے ساتھ اور تشبیہ دی جائے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کہا کہ زید شیر ہے، زید، تو زید کیا ہے؟ مشبہ، اور شیر تشبیہ کس کو دی ہے؟ کس کے ساتھ؟ کس میں؟ بولیے، پڑھے لکھے آپ بیٹھے، کس میں؟ بہادری میں۔ اب ایک ہے مشبہ اور ایک ہے مشبہ بہ۔ آپ نے کہا کہ اس کا چہرہ چاند ہے، اس کا چہرہ، اب چاند کو آپ نے کس کے ساتھ؟ چہرے کو تشبیہ دی، کس کے ساتھ؟ کس چیز میں؟ خوبصورتی میں۔ اس کے ہاتھ ریشم ہیں، اس کے ہاتھ ریشم۔ اب کس کو تشبیہ دی؟ کس کے ساتھ؟ کس میں؟ نرمی میں، ملائمت میں۔ آپ نے کسی کے ہاتھ کو تشبیہ دی ریشم کے ساتھ۔ وہ جو مشہور شعر ہم پڑھتے ہیں اسکولوں میں، کتابوں میں آتا ہے کہ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے۔ اب یہاں کس کو تشبیہ دی ہے؟ کس کے ساتھ؟ گلاب کی پگڑی کے ساتھ، خوبصورتی میں، نرمی میں، ملائمت میں، کشش میں، ٹھیک ہے۔ اب ایک ہوتا ہے مشبہ اور ایک ہوتا ہے مشبہ۔ یہاں اس صورت میں والضحیٰ، یہاں مشبہ کون ہے؟ جس کو تشبیہ دی گئی ہے وہ کون ہے؟ چہرہ مصطفیٰ اور آگے حضور کی، اور جس کے ساتھ تشبیہ دی ہے مشبہ بہ وہ ہے اور گہری رات۔ اب یہ بات واضح ہو گئی کہ تشبیہ میں ایک مشبہ ہوتا ہے اور ایک۔ اب تشبیہ کا ضابطہ یہ ہے جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو مشبہ بہ ہے، جس کے ساتھ تشبیہ، وہ خوبی میں، کمال میں، حسن میں مشبہ سے اعلیٰ ہونا چاہیے، تبھی تشبیہ دینے کا مزہ آئے گا نا۔ مشبہ بہ جو ہے وہ خوبی میں اور کمال میں مشبہ سے۔ آپ نے کہا کہ اس کا چہرہ چاند ہے،
اب زیادہ خوبصورت کون ہے؟ بولیں. اسی لیے آپ نے اس کے ساتھ چہرے کو، اس کے ہاتھ ریشم ہے تو زیادہ نرمی کس میں ہے؟ تو ہاتھ کو اس کے ساتھ تشبیہ دی وغیرہ وغیرہ. یہ زید شیر ہے تو بہادری کس میں زیادہ ہے؟ طاقت جسمانی قوت کس میں زیادہ ہے؟ تو آپ نے زید کو اس کے ساتھ. یہ تشبیہ کا ضابطہ ہے کہ جو خوبی ہے، کمال ہے، وہ کس میں زیادہ ہونا چاہیے؟ مشبہ، جس کے ساتھ تشبیہ، ادرا بول دینا ہے، جس کے ساتھ تشبیہ. یہ ضابطہ ہے فصاحت کا، بلاغت کا، علمی ضابطہ ہے کہ خوبی اور کمال میں مشبہ پہ ہی مشبہ سے اعلیٰ ہونا چاہیے. اب یہاں تشبیہ دی ہے حضور کے کس کے ساتھ؟ اور تشبیہ دی ہے حضور کی کالی زلفوں کو کس کے ساتھ؟ اب یہاں وہ ضابطہ ٹوٹ گیا، کیونکہ خوبی میں اور کمال میں مشبہ بہی کو مشبہ سے. اب جو چاش کا وقت ہے وہ حضور کے چہرے سے زیادہ حسین تو نہیں ہے، بولے. اور جو چھائی ہوئی رات ہے وہ حضور کی کالی زلفوں سے تو پھر یہ تشبیہ کیسے ہوئی؟ تشبیہ کا ضابطہ تو یہ ہے کہ مشبہ بہی مشبہ سے. حضور کے چہرے کو تشبیہ دیں اس کے ساتھ کہ جو خوبصورتی میں حضور کے چہرے سے. حضور کی زلفوں کو تشبیہ دی جائے اس شے کے ساتھ جو سیاہ ہونے میں حضور کی زلفوں سے. اور ایسا تو ہے ہی، کائنات میں جو بھی حسن حسین ہے اسے حسن کی خیرات در مصطفیٰ ہی سے تو مل رہی ہے. تو پھر یہ تشبیہ الٹی ہوگی. سوال یہ ہوتا ہے یا آپ یہ تشبیہ درست نہیں ہے، تشبیہ نہیں ہے. یہاں ضابطہ یہ ہے کہ مشبہ بہی مشبہ سے اعلیٰ ہو، اور یہاں پہ اعلیٰ تو پھر یہ تشبیہ کیسے بنی؟ یہاں پہ دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے بے شک ضابطہ یہی ہے کہ حضور کے چہرے کو تشبیہ دی جائے اس حسین سے جو حضور کے چہرے سے بھی. ضابطہ یہی ہے. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تشبیہ دینی ہے حضور کے چہرے کو، حضور کے اور حضور کے حسن کو. تو ہم سے تو حضور کا حسن ہی نہیں دیکھا جا رہا. اب بات سمجھیں، ہم سے تو حضور کا وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی، تو ہم سے تو حضور کا جلوہ ہی دیکھا نہیں جا رہا. اگر کوئی حضور کے حسن سے بھی بڑھ کے ہو تو پھر ہمارے پلے کیا پڑے گا؟ اس کے ساتھ اگر حضور کے چہرے کو تشبیہ دی جائے تو ہماری سمجھ میں آئے گی؟ بولیں. جب کہ کلام کو ہوتا ہے کہ مخاطب کو سمجھ میں آئے اور پیغام پہنچے. بات سمجھ رہے ہیں؟ جو کلام مخاطب کے ساتھ سے گزر جائے وہ کلام تو نہ ہوا. اول تو کائنات میں مخلوقات کی دنیا میں حضور سے حسین کوئی ہے ہی نہیں. تو پھر کہاں سے لائے مشبہ بھی؟ اور اگر ہوتا تو ہم سے تو حضور کا حسن نہیں ناپا جا رہا. وہ جو ویسے کبھی نے کہا تھا اوپر سے کہ میرے یار کو دیکھا ہے نا. عمر نے کہا کہ ہاں دیکھا ہے، خوب دیکھا ہے، اسے ہی تو دیکھتے رہے. تو ویس دلال میں آ گئے تھا کہ عمر زبان بند کر، مت کہو کہ میں نے محمد کو دیکھا ہے. تم جسے مدینے میں دیکھ رہے تھے نا وہ حقیقت محمدی نہیں تھی، وہ تو حقیقت محمدی کا ادنا سا ظہور تھا. ادنا سا ظہور تھا جس کو تم دیکھتے رہے ہو. اور جہاں تک حقیقت محمدی کا تعلق ہے وہ یا تو بنانے والا جانتا ہے یا بننے والا جانتا ہے. اب اگر پہلی بات تو یہ کہ حضور سے حسین مخلوقات کی دنیا میں کوئی
اگر تو کہے گی مشبہ بہ ہی اعلیٰ ہونا چاہیے تھا تو پھر لے کے آؤ، ہے ہی نہیں، حضور کے برابر کا ہی کوئی نہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ حضور کے چیز آئیں گے حضور سے اعلیٰ ہو، وہ تو بات کی بات ہے نا، برابر کا کوئی نہیں۔ اور اگر ہوتا بھی، فرض کیا اگر ہوتا بھی تو پھر ہمیں سمجھ میں کیا آتا ہے؟ بولے مشبہ بہی وہ ہونا چاہیے جو سب کی نظروں میں ہو۔ آپ نے چہرے کو چاند کے ساتھ تشبیہ دی، چاند کو ہر کوئی دیکھ رہا ہے، کیوں بھائی؟ آپ نے ہاتھوں کو ریشم کے ساتھ تشبیہ دی تو ریشم کو ہر کوئی دیکھ رہا ہے۔ مشبہ بہی کا جہاں اعلیٰ ہونا ضروری ہے، وہاں ہر کسی کی نگاہوں میں ہونا بھی ضروری ہے، یہاں اول تو ہے ہی نہیں، اور اگر ہوتا بھی تو اسے دیکھتا کون؟ جس کو تشبیہ دے رہے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اور وہ نگاہوں کے حلقوں میں نہیں سما رہا، نگاہیں تو اسے دیکھ کر خیرہ ہو رہی ہیں، تو جس کے ساتھ تشبیہ دی جاتی اسے کون دیکھے؟ تو پھر مجبوری تھی کہ حضور کے حسن کو تشبیہ دی جائے اس شے کے ساتھ جس کو ہر کوئی جانتا ہے، جس کو تو پھر حضور کے چہرے کو تشبیہ دی کس کے ساتھ؟ بولیے چاشت کے وقت کے ساتھ، کہ جس طرح 24 گھنٹوں کے اوقات میں سب سے بہترین وقت چاشت کا ہے نا، اسی طرح کائنات کے حسین چہروں میں سب سے حسین چہرہ میرے محمد مصطفیٰ کا۔ جو بات میں نے عرض کی تھی نا کہ جب چاشت کا وقت ہوتا ہے تو 24 گھنٹوں میں سب سے زیادہ تازگی کس وقت ہوتی ہے؟ پوری رات بندہ سویا، نیند پوری ہو گئی، اگر فطرت کے مطابق جو ہم کر رہے ہیں وہ نہیں، ہم تو ہٹ گئے ہیں، اس لیے پریشان ہیں۔ تو فطرت کیا ہے کہ جلدی سویا جائے اور جلدی، تو ہم فطرت کے باغی ہیں، فطرت ہم سے باغی ہو رہی ہے۔ تو پوری رات سویا، نیند پوری کی، تھکاوٹ دور ہو گئی، صبح اٹھا، نماز پڑھی، بعد میں ناشتہ واشتہ کیا، تھکاوٹ دور اتر گئی، توانائی کا سامان بھی۔ اب سب سے پورے 24 گھنٹوں میں سب سے زیادہ حسین وقت اور انسان کی طبیعت کے لیے تازگی کا وقت کون سا ہوا؟ اس وقت کے ساتھ حضور کے چہرے کو تشبیہ دی اور بتا دیا کہ جس طرح یہ وقت، جس طرح تمہارے جسم کو تازہ کرتا ہے نا اور تمہاری مادی زندگی کو تازگی بخشتا ہے، تو میرے یار کا چہرہ تمہارے ایمان کو تازگی بخشتا ہے۔ جو ایمان پہ تازگی میرے یار کے دیدار میں آتی ہے نا، وہ نماز میں بھی نہیں آتی، اور سجدوں میں بھی، وہ کسی اور ذکر میں، کسی اور محفل میں، کسی اور عبادت میں سب سے زیادہ ایمان تازہ ہوتا ہے تو میرے یار کے، بولو، میرے یار کے چہرے کو دیکھ کر ہوتا ہے۔ اس لیے حضور کے چہرے کو اللہ نے تشبیہ دی، اس لیے سوال کا جواب آ گیا کہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ مشبہ بہی کو مشبہ سے اعلیٰ اگر ہو، اگر پایا جائے، اور اگر مشبہ بہی اعلیٰ ہے ہی نہیں اور پایا نہیں جا رہا، وجود میں ہی نہیں آیا، تو پھر کیا کریں گے؟ پھر سمجھانے کے لیے جس سے وہاں سمجھ میں آ جائے اس کے ساتھ تشبیہ دے دیں گے۔ میں ایک آیت پڑھنے لگا ہوں، یہاں تو معاملہ حضور کا ہے، تو خدا تو حضور سے کہیں بڑھ کر، بولیں خدا تو حضور سے بڑی مشہور آیت آپ دعا میں مانگتے ہیں، کبھی غور بھی نہ کیا، آج کر کسی نے کہا کہ جی حضور کے چہرے کو چاشت کے ساتھ تشبیہ دی ہے تو یہ بنتی ہی نہیں، کیونکہ مشبہ بہی اعلیٰ ادنا ہے۔ تو آئیے مولا اپنے بارے میں بھی یہ فرما رہا ہے، ہمیں کیا دعا سکھائی؟
کہ والدین کے لیے یہ دعا کرو کہ رب ارحمہما رب کما ربیانی صغیرا، مولا میرے ماں باپ پہ اسی طرح رحم کر جس طرح انہوں نے مجھ پہ رحم کیا ہے۔ اپنی بات سمجھ میں آئی؟ مولا فرما رہا ہے دعا نہیں مانگو کہ مولا میرے ماں باپ پہ اسی طرح کہ جس طرح، اب بتائیں یہاں مشبہ کون ہے؟ تشبیہ کس کو دی جا رہی ہے؟ اللہ کے تشبیہ دی جا رہی ہے کس کے ساتھ؟ والدین کے رحم کے ساتھ۔ تو بنتی ہے بولے تو زیادہ رحم کرنے والا کون ہے؟ اور زیادہ نہیں، بہت زیادہ، کہیں زیادہ، بات سمجھ رہے؟ تو تشبیہ یہ بنتی ہے، یہ تو مولا کی شان کے مطابق ہی نہیں۔ حضور تو چلے پھر مخلوق ہیں، خدا تو مخلوق ہی نہیں، وہ تو خالق ہیں۔ تو یہ کہنا کہ مولا اس طرح رحم کر جس طرح ماں باپ نے مجھ پہ رحم کیا، یہ مولا کی رحم کی شان کے لائق نہیں۔ انہوں نے رحم کیا ہے بندہ ہو کر، اس نے رحم کر رہا ہے مولا ہو کر۔ یہ خود رحم کے محتاج تھے اور وہ کسی کے رحم کا محتاج، وہ تو اللہ الصمد بے نیاز ہیں۔ تو پھر بولیے تشبیہ بنتی نہیں تھی مگر سمجھانے کے لیے، بولیں کیونکہ اگر اس سے اعلیٰ تلاش کرتے تو وہ ملتا، بولیں تو پھر سمجھانے کے لیے کس سے تشبیہ دی؟ اب آسمت میں آ گئی۔ تو جب مولا اپنی صفت کو والدین کی صفت کے ساتھ تشبیہ دے رہا تو پھر یار کے چہرے کو چاند کے وقت کے ساتھ بھی، تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ تو فرمایا کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا، محبوب چاند کے وقت جیسے تیرے حسین چہرے کی رسم، واللیل اذا سجا، اور چھائی ہوئی رات کی طرح تیری کالی، ما ودعک ربک وما وللآخرۃ خیر لک من الأولى، کہ ہر آنے والا لمحہ تیرے لیے پہلے سے بولے بہتر ہوگا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور تیرا رب تجھے بولیے ترجمہ تو آتا ہے اتنا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اب یہ کہنا تو بنتا ہی نہیں کہ مولا بندے سے کہے کہ تو راضی ہو جائے، بولے نا، مگر یہاں بھی بتا دیا کہ یہ صرف بندہ نہیں، یہ صرف بندہ نہیں بلکہ یہ میرا، یہ میرا۔ تو پھر محبوبوں کے لاڈ اسی طرح رکھے جاتے ہیں اور محبوبوں کے ناز اسی طرح اٹھائے جاتے ہیں کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب جب تک تو راضی نہیں ہوگا نا میں دیتا چلا جاؤں گا۔ آگے فرمایا أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، یہاں تھوڑا سا آپ کو حاضر رکھیں، وضاحت میں نے کر دی ہے، آخری جو 3 آیتیں ہیں ان کی وضاحت کروں گا۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، پہلے قسم اٹھا کی شان بیان کی، پھر یہ کہا کہ ہم نے آپ کو چھوڑا، یہ بھی حضور کی شان، اور ہر آنے والا لمحہ پہلے سے یہ بھی حضور کی، اور اتنا دیں گے کہ تم، یہ بھی حضور کی۔ مسلسل شانیں آ رہی ہیں، آگے پھر 3 شانیں۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، اب کیا تیرے رب نے تجھے یتیم نہیں پایا، فَآوَىٰ، تو تجھے پناہ دے دی، یتیم ہو کر بھی ایسا پالا، یتیم ہو کر بھی ایسا پالا۔ عام طور پہ یتیم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تربیت میں کمزور رہ گیا، اس لیے کہ یتیم تھا، سر پہ کوئی نہیں تھا، باپ نہیں تھا، سمجھانے والا کوئی نہیں تھا، مگر سکھریا تو یتیم ہو کر بھی تجھے ایسا پالا ہے، ایسا پالا ہے کہ پوری انسانیت کے لیے ماڈل بن گیا ہے۔ یہ علم یجدک یتیما، یہ بھی حضور کی شان، وہ وجدک ضالا فہدی،
اس کا معنی میں نے وضاحت کے ساتھ اردو میں عرض کیا ہے، مقاعدہ میں دہرا دیتا ہوں کہ قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے لغت کو بعد میں رکھیں گے، بات یاد نہیں بولیں، عقیدے کو پہلے رکھیں گے. کیا ہر شے بدلتی ہے تو بدل جائے، مگر پورے دین کی بنیاد اس میں ہے. ہم نے قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے لغت نہیں دیکھی. کیا دیکھی؟ لغت کہتی ہے کہ ہم نے آپ کو گمراہ پایا، اور عقیدہ کہتا ہے کہ حضور تو پہلی سانس بھی گمراہی سے پاک، اور جس پشت میں نور مصطفیٰ سفر کرتا رہا وہ ہر پشت پاک تھی. تو اس کا معنی یہ ہے کہ دعا کا معنی کچھ اور ہے. مولا نے ہمارے عقیدے کا امتحان لیا. اب پتہ چلتا ہے کہ عقیدے کو دیکھتے ہو یا زبان کو دیکھتے ہو. جیسے سیدنا صدیق اکبر نے جب ابو جہل نے کہا تھا کہ تیرے نبی نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد اقصیٰ گیا بھی ہے، اور ابو بکر تم بھی جانتے ہو نا، پورا مکہ جانتا ہے. علم یہ ہے، مشاہدہ یہ ہے کہ ایک ماہ اور ایک ماہ. تو پھر ابو بکر تمہارا نبی کہہ رہا ہے بیٹا تو ربوں میں گیا بھی اور آیا بھی، 2 مہینے تو رکھتے، تو 2 مہینے کا کام. جو علم کہہ رہا ہے، مشاہدہ کہہ رہا ہے، عقل کہہ رہی ہے، وہ تک ربوں میں ہو سکتا ہے. اب بتائیے ابو بکر نے علم کو آگے رکھا یا عقیدے کو؟ یہ مسلمان کا کردار ہے. ابو بکر نے کہا کہ علم کو چھوڑ. ابو جہل تمہیں نہیں پتا کہ ایمان کیا ہے. ایمان عقیدے کا نام ہے. تو ابو بکر نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں جا کے خود پوچھوں کہ کیا ہوا کیسے. نہیں، ابو بکر نے اس کی یہ عقیدے کی مضبوطی ہے اور مکمل وفاداری. ابو بکر نے وہیں کھڑے کھڑے کہا کہ ابو جہل جو تو کہہ رہا ہے اگر یہ میرے یار نے کہا ہے نا تو میں مانتا ہوں مانتا ہوں مانتا ہوں. اس کو آگے رکھا. علم قبول کرے، مشاہدہ قبول کرے نہ کرے، فیصلہ کس بنیاد پہ ہوگا؟ تو بہت زیادہ کا غور نرفاقہ اس کا معنی تھے جو اہل معرفت تھے، اہل اور صحیح عقیدے والے تھے. انہوں نے کہا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں دیوانہ دیکھا. آپ کو ہم نے اپنی فہدا تو آپ کو ہدایت دی، اپنی محبت کا جام دلا دیا. اب یقین آئے میں علم یلد کا یتیمن، یتیم پایا تو کیا دی؟ پناہ دی. اب میں امن کی بات کی طرف آتا ہوں. اصل میں اس صورت کا جوہر ہے، اور آپ کو محتاج پایا تو غنی کر دیا. کیا کر دیا؟ اور آپ کو اپنی محبت میں وارثہ پایا تو کیا دے دی؟ کتنی باتیں ہیں؟ 3. یتیم پایا تو پناہ دی، اور محبت میں دیوانہ پایا تو ہدایت دی، اور محتاج پایا تو بولے محتاج ہونا کوئی ایسا مسئلہ نہیں. حضور بندے اللہ کے محتاج، ہمارے نہیں. اس کی یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضور اللہ کے محتاج نہیں. اشہد ان محمدن، حضور رسول بات میں ہے. اور اب 3 شان بیان کر کے اب وہ رفماتا ہے اما الیتیم فلا تقہر. اب مجھے بتائیں کہ دوسری آپ نے صورت پڑھی، اس سے یہ سمجھ میں آ گیا سونا اتنا عظیم ہے. یہ بات تو ذہن میں بیٹھ گئی ہے کہ مولا نے قسمیں بھی اٹھائیں، شان بھی بلند کی، دینا بھی خوب ہے، یقینی نے پناہ بھی دی ہے، سارے مسئلے حل کر دیے. تو ایسی ہستی کتنی عظیم ہوگی. اب مولا اس عظیم ہستی کو جن کاموں کے کرنے کا حکم دے رہا ہے وہ کیا ہے؟
اس سے پتہ چلتا ہے کہ عظیم آدمی کے کام کیا ہوتے ہیں، عظیم آدمیوں کے کام کیا ہوتے ہیں۔ فرمایا محبوب تو یہ کتنا عظیم بنا دیا، کتنا عظیم بنا دیا۔ اب اس عظمت کا تقاضا ہے، اگر میں تیرے چہرے کی قسم اٹھا رہا ہوں نا، تیری زلفوں کی قسم اٹھا رہا ہوں، تجھے اتنا دے رہا ہوں کہ تو راضی ہو جائے، تو پھر آپ اپنے رب کی اس نوازشات کا حق یہ ادا کر کہ وہ عمل یتیم فلا تقہر، اب کسی یتیم کو تو نے ٹھکرانا نہیں۔ یہ اصل ہو جو اتنا بڑا ہو جائے پھر وہ یتیم کو ٹھکرائے، تو یہ اس کی عظمت کے منافی ہے۔ تو بڑا وہ ہوتا ہے کہ جو یتیم کو ٹھکراتا بلکہ سینے سے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا، اور کوئی سوال نہ آئے تو اسے انکار نہیں کرتا۔ کچھ بھی مانگے، کچھ بھی تو نے دینا ہے، تو نے اس لیے کہ بس ہاتھ تیرا ہوگا، خزانے تو میرے ہوں گے، اصل دینے والا تو میں ہوں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ عظیم آدمیوں کا پہلا کام کیا ہوا کہ وہ یتیم کو سینے سے اور کسی سوالی کو موڑے نہ، اور آگے کیا فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ، اور جو بھی اس پہ خدا کی نعمت آئے نا اس کا چرچا کرتے ہیں کہ دیکھو رب نے مجھے یہ دیا ہے، رب نے مجھے یہ دیا ہے، رب نے مجھے یہ دیا ہے، شکر کرتے ہیں، بتاتے ہیں لوگوں کو، دوسری نہیں کرتے، اور نعمتوں کو چھپاتے نہیں ہیں، پتہ نہیں ڈالتے ہیں، بس نعمت میں دیتا ہوں، مشہور وہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اب یہاں جو آخری بات میں کرنے لگا کہ 3 آیتیں پچھلی اور 3 آیتیں آپس میں گزرا ملانا ہے۔ پہلے فرمایا کہ علم یلد کا یتیمن، کہ ہم نے آپ کو یتیم پایا تو بولیے۔ اب اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا، اب تو یتیم تھا تو ہم نے تجھے، اب تو نے کسی یتیم کو دھتکارنا نہیں، ہم نے تو تجھے پالا ہے، نوازا ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہر یتیم آتا جائے اور تیرے سینے سے لگتا چلا جائے۔ ان 2 آیتوں کو ملائیں گے تو بات سمجھ میں آ رہے گی کہ جو شخص بھی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے گا، کیا یتیم کے سر پہ ہاتھ اور یتیم کو دھتکارے گا، علم یلد کا یتیمن فآویٰ کا فیض اسے ملے گا۔ جو شخص بھی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے گا تو اسے پھر پناہ کوئی اور نہیں دے گا، خود مولا دے گا۔ یہ مولا کا پیغام ہے کہ میرے محبوب کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے جو بھی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے گا اس کا دنیا میں کوئی سہارا نہ بھی ہو، کوئی چارہ نہ بھی ہو، کوئی مددگار نہ بھی ہو، تو فآویٰ، مدینے میں محمد بیٹھا ہے، عرشوں پہ خدا موجود ہے، ہم اسے بنا دیں گے۔ تو جو خدا کی پناہ لینا چاہتا ہے وہ کیا کرے گا؟ بولے آگے فرمائے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تجھے اپنی محبت میں دیوانہ پائے تو بولے ادھر دوسرا حکم کیا ہے کہ وَأَمَّا السَّائِلَ، کسی سوالی کو، اب ان 2 آیتوں کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ مولا فرما رہا ہے کہ جو دینے والا ہوگا، کیا اونچا بول رہے ہیں، کسی لمحے بات قبول ہو جاتی ہے نا، جو دینے والا ہوگا میں اسے دوں گا بھی اور اس کے لیے ہدایت کے دروازے بھی کھول دوں گا۔ گویا اللہ کے بندوں کو دینا یہ بھی ہدایت کا وسیلہ ہے، ہدایت کا وہ جانتے ہیں نا۔ حضرت عثمان غنی جب حضور نے کہا کہ جنگ پہ جانا ہے تو تعاون کر، آپ نے 100 اونٹ دیے، حضور نے پھر قبیل کی، آپ نے 200 اونٹ دیے، سامان سے ڈبے، حضور نے تیسری بات 300 دیے، کل کتنے ہو گئے؟ 600 اونٹ سامان سے ڈبے ہوتے دیے نا۔ اب سونا خوش ہو گیا،
حضور ممبر سے گزر رہے اور حضور کی زبان پہ جملہ کیا تھا عثمان، ممبر سے اتر رہے ہیں اور آقا فرما رہے ہیں عثمان آج کے بعد تیری زندگی میں کوئی گناہ ہے ہی نہیں، تو جو چاہے کر، تیری زندگی میں کوئی گناہ ہے ہی نہیں، تو جو چاہے کر، تیری زندگی میں کوئی گناہ ہے ہی نہیں، تو جو چاہے کر۔ اس کا معنی کیا ہے کہ عثمان گناہ کریں گے؟ حضور کی زبان نے ضمانت دے دی کہ عثمان آج اتنی سخاوت کر کے اور خدا کے راستے میں اتنا مال دے کر تیرے لیے ہدایت کے وہ دروازے کھل گئے ہیں کہ تیری آنے والی زندگی ہر گناہ سے پاک ہو گئی۔ تو جو سوالی کو جھلکتا نہیں ہے اس کے لیے ہدایت ہے۔ میں واقعہ سناتا ہوں مکہ شریف کا، وہ بھی ہے کہ مکہ شریف میں ایک شخص کو خواب میں کہا گیا کہ یہ آدمی ہے، یہ اس کا نمبر ہے، اس کو عمرہ کرواؤ۔ 3 دن خواب آیا تو پھر سے زندہ کے دن بات ہے، نمبر اسے یاد تھا، اس نے نمبر ملایا تو وہ شخص ریاض میں رہتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو عمرہ کروانا چاہتا ہوں۔ اس نے آگے سے کیا کہا کہ میں تو کبھی مسیحے نہیں پڑے، تم نے کہا عمرہ کروانا جا کسی اور کرا۔ وہ اس حال کا بندہ سنے، اس کیفیت کا بندہ تھا، خوش ہونے کی بجائے چھوڑ دیا۔ تو اس نے زندہ دے دی کہ میری مجبوری ہے، میں نے تو یہ عمرہ، تو مہربانی کر کے عمرہ کر لے۔ آئے ہائے، قدرت ایسے بھی مہربان ہوتا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر اس نے شرط لگا، اس نے کہا اتنے آپ لے گی گا پھر چھوڑ کے پھر میں عمرہ کر رہا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں پابند ہوں نا، مجھے شرط منظور ہے۔ وہ آیا، لے گیا، عمرہ کروایا۔ عمرہ کر کے جب نکلنے لگے اس نے کہا کہ میں 2 نفل نہ پڑھ لوں، پڑھے سبحان اللہ، 2 نفل پڑھے، آخری سجدے میں گیا تو اوپر باز عمرہ کر کے مسجد حرام میں ہی فوت ہو گیا۔ اس نے ویسے بھی لے کے جانا تھا، میت چھوڑ کے آئے۔ 1 ہفتے کے بعد اس نے اسی نمبر پہ دوبارہ کال کی، اس کی اہلیہ نے سنا، پوچھا بہن آپ کے شوہر میں خوبی کیا تھی کہ مولا نے عمرہ بھی کروایا، وہ کرنا نہیں چاہ رہا تھا، میری ڈیوٹی لگی، عمرہ کروایا اور پھر اپنے گھر میں ہی اپنی بارگاہ میں بلا دیا۔ تو بی بی نے کہا کہ اس میں خوبی نام کی شے آئے، وہ تو پکا شرابی تھا، سفر میں بھی شراب پیتا تھا، نماز اور روزہ تو بڑی دور کی بات ہے، اس میں نیکی نام کی کوئی شے نہ تھی۔ کہا کہ بہن نہیں سوچو ذرا، کوئی ہوگی، یہ سارا اہتمام ایسے نہیں ہو گیا۔ پھر اس نے کہا کہ ہاں اس میں خوبی تھی، وہ اما السائل، سوالی کو اس نے کہا کہ جب یہ رات کو گھر واپس آتا، ہوٹل سے بچوں کے لیے کھانا لے کے آتا، تو ہمارے پڑوس میں ایک بیوہ رہتی ہے، اس کے 2-4 یتیم بچے ہیں، تو یہ باقاعدگی کے ساتھ اس کے لیے بھی کھانا لے کے آتا، اس کے لیے بھی۔ تو وہ وجدہ کا ضالا فہدیٰ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو میرے بندوں پہ خرچ کرے گا نا میں کبھی نہ کبھی اس کی ہدایت کا سامان کر دوں گا۔ یہ کھانا باہر رکھا، کہتا بہن کھانا لے لو، وہ کھانا اٹھا دی اور آگے سے کہتی بھائی جان اللہ میرا انجام اچھا کرے۔ تو پھر بولی انجام اچھا ہوا کہ سعودی عرب میں رہتے ہوئے، پاکستان میں نہیں، کسی اور ملک میں نہیں، سعودی عرب میں رہتے ہوئے بھی کسی کو کہہ کے عمرہ کروایا، اس نے تو کرنا نہیں تھا، وہ تو یہ سوچا ہی نہیں تھا، عمرہ کروایا اور جیسے ہی وہ گناہوں سے پاک ہوا تو پھر مولا نے کہا اگلے گناہ کرنے سے پہلے میری بارگاہ میں آ۔ تو یہ ہے کہ جو بھی دیتا ہے اور سوالی کی جھولی میں ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے تجھے محتاج پایا تو غنی کر دیا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ، اپنے رب کی نعمتوں پر چرچا کیا کرو، یعنی شکر کیا کرو۔ جو شکر کرتا جائے گا پھر میں اسے محتاج نہیں رہنے دوں گا، شکر میرا کرے اور میں اسے محتاج بندوں کا بنا دوں، شکر میرا کرے
اور سبحان اللہ میرے لیے کہے، سارے میری بارگاہ میں جھکائیں اور ساری مخلوق کو یہ بتائیں کہ رب کا مجھ پہ کرم ہو گیا، رب کا مجھ پہ کرم ہو گیا، میں اسے بندوں کا محتاج بناؤں؟ نہیں، وہ وجدک عائلا فاغنی، جو میری نعمتوں کا تھوڑی بھی ہے نا شکر کرے گا تو میں اسے کسی کا محتاج بلکہ اسے بے نیاز بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو نیک عملی توفیق